اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکوں کے دو چند ہونے کی حکمت۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی نیکیوں میں اضافے کی 3 حکمتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ان عبادتوں کا اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو اللہ سے شرک نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی نیکی کرتے ہیں بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، اور ان کی عمریں چھوٹی ہیں، جبکہ سابقہ امتوں کی عمریں طویل ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی عبادت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی کہ جو پہلے امتیں گزری تھیں ان کی بہت طویل لمبی عمریں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں چھوٹی تھیں، اس لیے وہ تھوڑی سی عبادت بھی کریں تو زیادہ اجر پاتے ہیں۔ جتنی عبادت کرے گی اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، بشرطے کہ شرک نہ کرتے ہوں اللہ رب العزت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اعمال کے اضافے اور اوقات کی فضیلت کے ساتھ نواز دیا اور لیلۃ القدر عطا فرما دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نیکیاں سابقہ امتوں کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ان کے گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا لکھی جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، یہ امت مجھے عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ امت تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، اس لیے یہ کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ جنت میں مختلف درجات ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ ہے، اور وہ درجات ان عبادات کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں جن کو اس طرح ادا کیا جائے جس طرح ان کے ادا کرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے واسطے ہی کی جائے، جو بھی عبادت کی جائے وہ اللہ کے لیے کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ہر چیز اللہ کے لیے ہو، علم سیکھیں اللہ کے لیے ہو، عبادت کی جائے اللہ کے لیے ہو، ہر چیز اللہ کے لیے ہو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا نماز پڑھنا ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر جنت ملتی ہے اور درجات کا اجر، عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس کو یہ درجات نہیں مل سکتے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، میرا حکم منو، میرے نبی کا حکم منو۔ تو رسالت پر جب تک پکا ایمان نہ ہو، پختہ ایمان نہ ہو، تو پھر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عمریں سابقہ امتوں کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، اس لیے ان کی عبادات بھی تھوڑی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کی عبادات میں اضافہ فرما دیا، تاکہ وہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ
درجے کو حاصل کر سکیں اور نیکیوں کی کمی کی وجہ سے محروم نہ رہ جائیں۔ یعنی کہ اگر انسان راستے سے کانٹا اٹھا دیتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، تو پہاڑوں جیسا ثواب ملتا ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کھانا کھلانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت فرمائی۔ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ تو جو لوگ مخلوق خدا پر شفقت مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس پر رحم کرتا ہے، آخرت میں بھی اس پر رحم کرے گا۔ یعنی کہ قیامت کی سختیوں سے آسانی سے گزر جائے گا، قبر کی منزلوں سے آسانی سے گزر جائے گا۔ جو مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے، جو مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جیسے کہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا، چاہے بدھی مذہب تھا، کچھ بھی تھا، لیکن ہے اللہ کا بندہ تھا، جن لوگوں نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی، قتل کیا، گھسیٹا، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کی کتنی رسوائی ہوئی اور کتنے علماؤں نے اس کی مذمت کی، ہمارے لیڈران نے مذمت کی، تو تب جا کر تھوڑا سا مسئلہ سلجھا، اور چند لوگوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے یہ معاشرہ، ملک پوری لپیٹ میں آ گیا۔ اب دیکھ لیں کہ جن کا تنخواہ پر ہی گزارا تھا، گھر کا خرچہ چلتا تھا، اب وہ جیل میں چلے گئے ہیں تھوڑی سی بے وقوفی کی وجہ سے، تو گھر کا چولہا بجھ گیا۔ ملک کا بھی نقصان، معاشرے کا بھی نقصان، گھر کا بھی نقصان، رسوائی، کیا حاصل ہوا؟ اس لیے اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کو معاف کرنے کا درس دیتا ہے، جو معاف کر دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا اجر پاتا ہے۔ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، اگر وہ صبر کر جاتا ہے اور اپنا معاملہ اور اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ اس کو بڑا ہی اجر عطا فرمائے گا اور اس زیادتی کا بدلہ بھی دلوائے گا۔ تو یہ ہماری دلی دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان مرد، عورتوں، بچوں پر اللہ رب العزت رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو معاف کرنے کی ہمت عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تمام مشکلاتیں، مصیبتیں اللہ رب العزت دور فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کرم اور اپنا فضل کرے۔ ہم تو صرف بھائی جان دعا ہی دے سکتے ہیں، وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہی عقل مند شخص ہے اور سیدھے راستے پر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔